پرویز بھائی ہم بات کریں گے غیر زبان کی نعمت کے اوپر. ہمارا آج کا عنوان ہے غیر زبان کی نعمت. یہ کچھ ریفرنس جود بھائی نوٹ کرنا, باجی سے بولنا. ہاں جی وہ لکھ رہی ہیں, آپ بتائیے. پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11. پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 جی. اس کے بعد پھر وہی چیپٹر ہے پہلا کرنتھیوں 12 باب, اس کی صرف 11 آیت ہے. اس کے ساتھ ہی ہے 4 سے 11 آیت تک, پھر 11 آیت. ہاں صرف 11 آیت ہے. اس کے بعد پہلا کرنتھیوں 12 باب 29 سے 30 2 آیات ہیں. پہلا کرنتھیوں 12 باب 29 سے 30 29 اور 30. اوکے ٹھیک ہے. اس کے بعد رومیو 8 باب 26 اور 27. 8 باب 26 27. اوکے یوحنا 4 باب 23 سے 24. 4 باب 23 سے 24 آیت. جی. اور پھر پہلا کرنتھیوں 14 باب 2 آیت. 14 باب دوسری آیت. پھر پہلا کرنتھیوں 14 باب 4 آیت. That's it. Okay. دوسرا بھی 14 باب اور 4 آیت اور 2 آیت. یس یس. تھینک یو. پہلے 2 آیت تھا, پھر 4 آیت ہے, ایک ہی باب ہے. اوکے. میرے عزیزو, ہم لوگ پہلے جو ہمارا سفر ہم نے شروع کیا تھا دعا کیسے کرنی ہے, اور اسی پر ہم نے آگے چل کے بات کی تھی کہ جب ہم مانگنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کی بجائے پاک روح کی نعمتوں کو مانگنے کی بات کی ہمیں, کہ جب بھی موقع ملتا ہے ہم صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں, جب کہ خداوند کہتا ہے وہ سب کچھ میں جانتا ہوں. وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک روح مانگے, پاک روح کی نعمتیں مانگے. ہم نے پہلے سفر میں پاک روح کی 7 نعمتوں کا ذکر کیا جو اشعیاء 11 باب میں موجود ہے. آج کے دن ہم لوگ روح پاک کی 9 اور نعمتیں ہیں جن کا ذکر پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 آیت ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلی نعمتیں ہم نے جن کا ذکر کیا تھا وہ ہماری اپنی روحانی ترقی, ہماری روحانی تربیت, روحانی قوت, روحانی مضبوطی, ایمان کی مضبوطی. ان سب چیزوں کو وہ نعمتیں ہماری زندگی میں ہمارے فائدے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آج کی نعمتیں جن کا ذکر ہم لوگ سنتے ہیں, یہ ساری نعمتیں کلیسیا کی تعمیر کے لیے ہیں. کلیسیا میں مختلف منسٹریز ہیں, اور ہم جب کلیسیا کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں تو اس وقت یہ نعمتیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اس لیے مقدس پولس نے کرنتھیوں کو جب لکھا تو اس وقت ان کو یہ بتایا کہ آپ کی کلیسیا نہیں ہے, ہم اس کلیسیا کو تعمیر کریں گے. اور کلیسیا کی تعمیر کیسے ہوگی؟ جب کلیسیا کے سارے رکن مل کر کلیسیا کی خدمت کے کام میں حصہ لیں گے. اس لیے یہ وہ نعمتیں ہیں جو خدا کا پاک روح مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں دیتا ہے. جبکہ جن کا ذکر ہم نے اشعیاء کی کتاب میں سنا تھا وہ سب نعمتیں سب کے لیے, لیکن یہ نعمتیں سب کے لیے نہیں ہے. الگ الگ شخص کو الگ الگ نعمت ملتی ہے, وہ اپنی اس خدمت کے مطابق, اس نعمت کے مطابق کلیسیا کی خدمت کے کام میں حصہ لیتا ہے. آئے ہم ان نعمتوں کا ذکر سنتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 تک. اپنی بائبل کھولیں, پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 تک پڑھیں گے.
پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح سے اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو روح کا ظہور فائدہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ کسی کو روح سے حکمت کا کلام ملتا ہے، کسی کو اسی روح سے علم کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی ایک روح سے نعمت شفا، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو امتیاز ارواح، کسی کو زبانوں کی کثرت، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب کچھ اسی ایک روح کی تاثیر ہے، جو اپنی رضا کے مطابق ہر ایک کو بانٹ دیتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ آپ نے ذکر سنا کہ یہ وہ سب نعمتیں ہیں جو خدا کا پاک روح لوگوں کو بانٹ دیتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ کس کو کون سی نعمت دینا چاہتا ہے، لیکن ساری کی ساری نعمتیں آپ نے غور سے سنا، خدمتیں طرح طرح کی ہیں اور اسی طرح سے نعمتیں بھی طرح طرح کی ہیں۔ جس خدمت میں آپ کام کرتے ہیں، جو خدمت آپ کو ملی ہے، اس کے مطابق نعمت بھی خداوند کے پاک روح کی طرف سے آپ کو ملتی ہے، تاکہ آپ اس خدمت کے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ساری کی ساری نعمتیں کلیسیا کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس شفا کی نعمت ہے، اسے ملی ہے وہ شفا کی نعمت تاکہ وہ بیماروں کی دعا کرے اور خداوند انہیں شفا دے، تو اس لیے جس کے پاس شفا کی نعمت ہے اس کے اپنے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے اس کو دی گئی ہے کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کرے، اور فائدہ کس کو ملے گا؟ بیماروں کو شفا ملے گی۔ جس کے پاس خدا کا کلام سنانے کی نعمت ہے، سب لوگ خدا کا کلام نہیں سنا سکتے، جن کے پاس نعمت ہے وہ خدا کا کلام جب سناتے ہیں تو ان کے اس پیغام میں قوت اثر ہوتا ہے۔ ایک پیغام مقدس پطرس نے لوگوں کو سنایا اور 3000 لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی۔ تو کلام سنانے والا کلام سناتا ہے لوگوں کی تبدیلی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی زندگی کے لیے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں میرے عزیزو کس لیے ہیں؟ کلیسیا کے فائدہ کے لیے، اور ہمیں ملتی ہیں تاکہ ہم خدا کے اس کام میں حصہ لیں، خدمت کے کام میں حصہ لیں۔ اس لیے بالکل یہ نعمتیں اشعیا کی نعمتوں سے بالکل ہی فرق ہے، ان کا مقصد بالکل فرق ہے، واضح ہے، صرف اور صرف کلیسیا کی خدمت کے لیے۔ آج کے دن ہم جس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، غیر زبان کی نعمت، یہ ان 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ نے سنا زبانوں کی کثرت، اس کا مطلب پہلے ہے یہ جاننا ضروری ہے کچھ لوگوں کو ان نعمتوں کے بارے میں علم نہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا اشعیا کی نعمتوں کے بارے میں بھی لوگوں کو علم نہیں، تو پاک کلام کے بارے میں تفصیلی نہیں جانتے اور بہت کم ان نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے جزو، یہ نعمتیں کیرزمیٹک رینیول کی طرف سے اس باپ کو ویٹیکن کونسل 2 کے بعد عام المومنین کو جب خدمت ملی تو اس وقت رینیول شروع ہوئی، اور یہ ساری نعمتیں اس وقت دوبارہ کلیسیا میں ان کو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ لیکن جبکہ ان نعمتوں کا وجود کلیسیا کے شروع کے ساتھ، کلیسیا شروع ہی پاک روح کی طرف سے ہوئی، کلیسیا کا آغاز ہی پاک روح کی نعمتوں سے ہوا، پاک روح کی معموری سے ہوا، پاک روح کی قوت سے ہوا۔ لیکن پہلی 3 صدی تک یہ سلسلہ کلیسیا میں جاری تھا،
کلیسیا پاک روح کی رہنمائی سے کام کر رہی تھی. اگر آپ رسولوں کے مال پڑھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو مسلسل ملے گا ساری کی ساری خدمت رسولوں کی پاک روح کی رہنمائی سے تھی, پاک روح کی ہدایت سے تھی, پاک روح کی قوت سے تھی. اس لیے کلیسیا میں معجزات ہوتے تھے. کلیسیا بڑھتی گئی, دکھوں میں بھی بڑھتی گئی, مصیبتوں میں بھی بڑھتی گئی, پرسیکیوشن میں بھی بڑھتی گئی, اسے کوئی روک نہیں سکا. لیکن آہستہ آہستہ حالات کی تبدیلی, میں نے بتایا 300 سال تک مسلسل کلیسیا عروج پر تھی ان نعمتوں کی وجہ سے. لیکن پھر آہستہ آہستہ پاک روح کی نعمتوں کے بارے میں لوگوں تک رسائی ہونا مشکل ہو گئی, ذکر کم ہوا, بہت ساری اور چیزیں آئیں اور آہستہ آہستہ یہ کم سے کم ہوتا گیا, جس وجہ سے واپس ویٹیکن کونسل 2 نے محسوس کیا کہ ہم اپنے اصل راستے سے ہٹ گئے. جس خدمت کے لیے ہمیں چنا گیا وہ پاک روح کی قوت کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے واپس دوبارہ ویٹیکن کونسل 2 کے بعد یہ سلسلہ پھر سے رینیو ہوا. اس لیے یہ چیز نئی نہیں ہے, رینیو ہوئی, دوبارہ شروع ہوئی. لیکن اس کا آغاز تو عید پینتیکوست کے ساتھ ہے, وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو, ہم اپنی زندگی میں پاک روح کی قوت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. پاک روح کی قوت کے بغیر ہم نہ دعا کر سکتے ہیں, نہ یسوع کی گواہی دے سکتے ہیں, نہ ہی خدمت کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس لیے یہ سب نعمتیں ہمارے لیے ضروری ہیں, اور آج کے دن ہم انہی نعمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک نعمت کے بارے میں, غیر زبان کی نعمت, کیونکہ اس نعمت کے بارے میں کافی لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نعمتیں ہے نہیں, اور یہ کس طرح کی نعمت ہے جس کا کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی. سب سے پہلے یہ نعمت ہمیں کیسے ملتی ہے؟ کوئی بھی روح پاک کی نعمت میرے عزیزو ہم اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتے, اپنی دولت سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ نعمتیں کیسے ملتی ہیں ہم نے ابھی پڑھا تھا. ایک بار پھر میں یہ آیت دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھیں کہ نعمت ہمیں ملتی کیسے ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 11ویں آیت میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ نعمتیں ہمیں کیسے ملتی ہیں. پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 11 آیت. پلیز پڑھ دیں جلدی سے, ریفرنس تیار رکھیں. لیکن یہ سب کچھ اسی ایک روح کی تاثیر ہے جو اپنی رضا کے مطابق ہر ایک کو بانٹ دیتا ہے. آمین. کیسے ملتی ہیں؟ پاک روح کی طرف سے ملتی ہیں. ہماری اپنی مرضی سے نہیں کہ مجھے شفا کی نعمت مل جانی چاہیے, لیکن وہ لکھا ہے روح کی رضا کے مطابق. روح آپ کو کون سی نعمت دینا چاہتا ہے وہ آپ کو دے گا, وہ بانٹ دیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. ہم اپنی مرضی سے یہ نعمت, کوئی بھی نعمت اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے. جس سے جو نعمت ملے وہ اس کے مطابق خدمت کا کام سر انجام دے. اسی وجہ سے صاف صاف لکھا ہے نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں, خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں, لیکن بانٹنے والا ایک ہی ہے, دینے والا ایک ہی ہے, اور وہ ہے پاک روح. جس کو چاہے وہ نعمت بانٹ دیتا ہے. اس لیے مقدس پالوس نے اس بات کی وضاحت کی ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں. پہلا کرنتھیوں 12 باب 29 سے 30 اس میں اس بات کو اور بھی واضح کیا تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ان نعمتیں کیا ہیں اور ہمیں کیسے ملتی ہیں اور ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 12 باب 29 سے 30 آیات. کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب معلم ہیں؟ کیا سب معجزے دکھا سکتے ہیں؟ کیا سب کو نعمت شفا حاصل ہے؟
کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمان ہیں؟ آمین۔ مقدس پولس نے وضاحت کی کہ سب لوگ کلام سنانے والے نہیں ہیں۔ کیا سب لوگ شفا دینے والے ہیں؟ نہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو شفا دیں، ان کا نام بڑھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب معجزات کرنے والے نہیں ہیں، سب شفا دینے والے نہیں ہیں، نہ ہی سب خدا کا کلام سنانے والے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا سب لوگ خدا کی حمد و ستائش کر سکتے ہیں؟ سب گانے والے نہیں۔ جن کے پاس گانے کی نعمت ہے وہی کوائر میں، اور وہی اس نعمت کے مطابق خدا کی پرستش کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ بھی گاتے ہیں۔ جس کے پاس خدا کا کلام سنانے کی نعمت ہے وہ خدا کا کلام سناتا ہے۔ جس کو شفا کی نعمت ملی ہے، اگر وہ دعا کرے تو شفا ملے گی۔ جس کے پاس شفا کی نعمت نہیں ہے، وہ دعا کرے تو شفا نہیں ملے گی، کیونکہ اس کو روح نے وہ نعمت دی نہیں۔ یہی غلط فہمی ہے۔ کبھی کبھی سب یہ سوچتے ہیں میں بھی دعا کر سکتا ہوں، مجھے کیا پرابلم ہے، میں بھی لیڈر ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، سب لیڈر نہیں ہیں، سب لوگ روح کی نعمتوں سے معمور نہیں ہیں۔ جب روح دیتا ہے تو اس کا اثر بھی نظر آتا ہے، لکھا ہے تاثیریں بھی الگ الگ ہیں۔ جب جس کے پاس یہ نعمت ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ خداوند اپنا فضل وہاں پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس شخص کو یہ نعمت دی تاکہ وہ اس میں کام کرے، اور پھر وہاں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگ کو چھوتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ جو مجھے اپنی زندگی میں یہ تجربہ ہوا آج سے 25 سال پہلے، جب میں نے کیرزمیٹک رینیول جوائن کی، تو مجھے سب سے پہلے شفا ملی۔ میں خود دعا کے لیے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میرے پاس بولنے کی طاقت نہیں تھی، اور ڈاکٹروں کے مطابق انہوں نے کہا یہ بیماری پیدائشی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اس لیے وہ ٹھیک ڈاکٹروں سے نہیں ہوئی، لوگوں سے نہیں، لیکن ایک شفایہ عبادت میں نے حصہ لیا۔ جو لوگ اس میں دعا کر رہے تھے، جن کے پاس شفا کی نعمت تھی، وہ دعا کر رہے تھے، اور ان کے دعا کرنے سے میری زبان کھلی، مجھے شفا ملی، اور اس وقت سے میں نے اپنی زندگی خداوند کے کام کے لیے دی کہ خداوند تو نے مجھے چھوا ہے، تو نے مجھے شفا دی ہے، اور میں جب تک زندہ ہوں میں اس خدمت کو لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ لیکن میرے جیسو، پہلے خدا نے مجھے شفا دی۔ جب میں سفر شروع کیا، دعا کرتا تھا خداوند مجھے فضل دے تاکہ جیسے مجھے شفا ملی ہے اوروں کو بھی شفا ملے۔ تو پھر پاک روح نے مجھے شفا کی نعمت سے مسا کیا۔ کتنے لوگ ہیں میری زندگی میں جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، میرے پروگراموں میں حصہ لے چکے ہیں، وہ اس کی گواہی دے سکتی ہیں کہ انہیں خدا نے شفا دی۔ جب میں اس کی دعا کرتا ہوں انہیں شفا ملی۔ تو قوت میرے پاس نہیں، قوت روح پاک کے پاس ہے۔ یسوع کے نام سے شفا ملتی ہے، پاک روح کی نعمت سے شفا ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ جاننا ہے آج کے دن کہ جب ہم دعا کریں ان نعمتوں کے بارے میں، جب ہم دعا کرتے ہیں خداوند مجھے پاک روح سے معمور کر، مجھے پاک روح کی نعمتوں سے معمور کر، تاکہ میں کلیسیا کی خدمت کر سکوں۔ تو مجھے جو نعمت دینا چاہتا ہے مجھے دے، تاکہ میں اس کے مطابق کلیسیا کی خدمت کروں۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، التماس کرتے ہیں پیاس کے ساتھ کہ مجھے اپنی روح، مجھے نعمتوں سے مسا کر، تو جو نعمت وہ آپ کو دے اس کے مطابق خدمت کا کام کریں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو لوگ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو خدا کا کلام سناتے ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روح کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر روح کی طرف سے ہوگا تو ضرور اس میں اثر بھی ہوگا، تاثیر بھی ہوگی۔ کہ میرے عزیزو، یہ
مجموعی طور پر ان نعمتوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، لیکن ابھی ہم آج کے دن غیر زبان کی نعمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے کہا غیر زبان کی نعمت روح پاک کی ان 9 نعمتوں میں سے ایک ہے، اور یہ نعمت ہمیں کس لیے ملتی ہے میرے دوستو؟ سب سے پہلے یہ نعمت ہمیں ملتی ہے خداوند کی پرستش کرنے کے لیے۔ ان 9 نعمتوں میں صرف یہ ایک نعمت ہے جو کلیسیا کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نعمت جس کو ملتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنی دعائیا زندگی میں ترقی کر سکتا ہے، اپنی روحانی زندگی میں ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نعمت پرستش اور دعا کی نعمت ہے۔ اس کا اور مقصد، جیسے میں نے کہا شفا کی نعمت ہے، تو وہ شفا کی نعمت دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے، لیکن یہ نعمت کس لیے؟ یہ نعمت دعا کرنے کے لیے، یہ نعمت خدا کی پرستش کرنے کے لیے۔ تو جو دعا کرے گا، دعا میں زیادہ وقت گزارے گا، خدا کی پرستش کرے گا، پرستش میں زیادہ وقت گزارے گا، تو پھر اس کی روحانی زندگی میں ترقی آئے گی اور خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ نعمت ہمیں ملتی ہے تاکہ ہم خدا کی پرستش کریں، خدا کی بندگی کریں۔ جب ہم اس کے بارے میں براہ راست، یہ نعمت پاک روح کی زبان ہے۔ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی زبان میں دعا نہیں کرتا، وہ روح کی زبان میں دعا کرتا ہے، روح کی زبان میں۔ اور روح کی زبان میں دعا جب آپ کرتے ہیں تو یہ مسلسل آپ دعا کر سکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے الفاظ سے دعا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور الفاظ ہمارے پاس بچتے ہی نہیں کہ ہم اور کیسے دعا کریں۔ لیکن میرے عزیزو، جب یہ نعمت آپ کو روح دیتا ہے تو آپ اگر 24 گھنٹے دعا کرنا چاہیں تو آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی، آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے، مسلسل خدا کا پاک روح آپ کی دعا میں اپنے الفاظ ڈال چکا ہے اور وہ جاری رہتے ہیں۔ مجھے ذاتی تجربہ ہے اس نعمت کے بارے میں کہ جب مجھے یہ نعمت ملی، بہت جلدی نہیں، میں نے رینیول کو جوائن کیا 10 سال کے بعد، اس دعا میں خدمت میں کام کرتے 10 سال کے بعد مانگتے ایک شام دعا میں میں بار بار کہہ رہا ہوں، دعا میں ٹھہرنے سے خدا نے اس نعمت کی جو میری ریکویسٹ تھی اسے سنا، اور پاک روح نے یہ نعمت میری زندگی میں انڈے لی، اور میں نے رات 9 بجے دعا شروع کی، اور جب یہ نعمت مجھے مل گئی اسی وقت، اور میری دعا غیر زبان میں شروع ہوئی، رات بھر پوری رات میں دعا میں ٹھہرا، اور دعا ختم نہیں ہوئی، میں ختم کر ہی نہیں سکا، روح نے دعا کو ختم ہی نہیں کیا۔ صبح 6 بجے رات شروع کی، رات گزری، صبح 6 بجے دن نکلا، اور میں نے دعا ختم کر کے اپنے کام پہ چلا گیا۔ اب اندازہ کریں، رات بھر جاگیں، دعا کریں، اور پورے کام میں کوئی نیند نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب روح کا فضل زندگی میں موجود ہے، وہاں سچویشن بالکل بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے میری زندگی میں اس غیر زبان کا تجربہ ہوا، اور مسلسل یہ نعمت آگے بڑھتی گئی۔ 27 کا کام، بندگی کا کام، میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں حوالہ، تاکہ آپ سمجھ سکیں گے۔ رومیو 8 باب 26 سے 27 ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ پاک کلام میں جو لکھا ہوا ہے ہم اس پر بات کریں گے، اس پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، غلط فہمی نہ ہو۔ رومیو 8 باب 26 سے 27 آیت۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسا چاہیے ہم جانتے بھی نہیں
کہ کیا دعا کریں، مگر روح خود ناقابل بیاں آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ اور وہ جو دلوں کا جانچنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ روح کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آپ نے غور سے سنا، ایک بار پھر پڑھیں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسا چاہیے ہم جانتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں، مگر روح خود ناقابل بیاں آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ اور وہ جو دلوں کا جانچنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ روح کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آپ نے غور سے سنا، ہم جانتے نہیں کہ کیسے دعا کریں اور کیا دعا کریں، لیکن روح جو دلوں کے جانچنے والا ہے، روح جانتا ہے اس وقت کس دعا کی ضرورت ہے، اور پھر وہ ہمارے الفاظ جو ختم ہو جاتے ہیں، روح کے الفاظ شروع ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ ایسی دعا جو ختم نہیں ہوتی، مسلسل وہ دعا جاری رہتی ہے، پرستش کی دعا، حمد و ستائش کی دعا، خداوند کی تعریف کی دعا۔ میرے عزیزو، ہم نے اس بات کا ذکر سنا پہلے بھی، لیکن سنجیدگی سے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ غیر زبان کی نعمت دعا کی نعمت ہے، پرست کی نعمت ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم روح سے خداوند کی پرستش کریں، روح سے دعا کریں، کیونکہ ہماری دعا کا مضمون تو دنیا میں ایک ہی ہے، مانگنا۔ خداوند مجھے نوکری دے، خداوند مجھے شفا دے، خداوند مجھے گھر دے، خداوند مجھے کار دے، یہ ہے ہماری دعا کا موضوع۔ لیکن روح جو چاہتا ہے وہ کون سی دعا سکھاتا ہے؟ جس میں خداوند کی پرستش ہو، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ میرے پرستار ہوں جو میری پرستش کریں، جو میری بندگی کریں۔ دنیا کی چیزیں ہمارے مانگنے سے پہلے ہی خداوند جانتا ہے، تو ہم بار بار اس کو وہی یاد کراتے رہتے ہیں، لیکن میرے روح ایسا نہیں کرتا۔ روح وہ دعا چاہتا ہے جو خداوند چاہتا ہے۔ روح جو دلوں کا جانچنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت خداوند کو کون سی دعا ہماری زندگی میں چاہیے، وہ ہے خداوند کی پرستش کی دعا۔ خداوند پرستش چاہتا ہے، پرستار ڈھونڈتا ہے، پرستاروں کی کمی ہے اس وقت۔ آپ پڑھ کے دیکھیں یونا کی انجیل 4 باب 23 اور 24 آیت، خداوند کن کی تلاش کر رہا ہے، کن لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے، کیسے لوگ ہوں جو اس کی پرستش کریں۔ یوحنا 4 باب 23 اور 24 آیت۔ لیکن وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی چاہتا ہے۔ خدا روح ہے، اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ خداوند ایسے ہی لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اپنے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنی ضروریات کے لیے نہیں، بلکہ مقصد ہی الگ ہے۔ میرے عزیزو، مقصد ہی الگ ہے۔ 24 گھنٹے خدا کے تخت کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے جامے اس کے خون سے دھوئے ہیں، صاف کیے ہیں، 24 آور 24 گھنٹے دعا کرتے ہیں، صرف قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، پرستش ستائش کے لائق تو ہی ہے، اور گر کر سجدہ کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے خدا کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خداوند کو یہ پسند ہے۔ میرے جو اس لیے یوحنا نے صاف صاف کہہ دیا، خداوند ڈھونڈ رہا ہے ان لوگوں کو جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ روح سے پرستش، یہ وقت روح سے خدا کی پرستش کرنے کا ہے۔
میرے جو اس پروسیس کے بغیر ہماری زندگی میں فضل ترقی نہیں کرتا. فضل اس وقت ترقی کرتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے. خداوند چاہتا ہم اس کی پروسیس کریں. ہم کہتے نہیں خداوند ہم مصروف ہیں, ہمارے پاس پروسیس کا وقت نہیں ہے, اور بھی ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں, جب فارغ ہوں گے تو پھر اور وہ وقت ملتا نہیں. لیکن میرے جو میں نے پہلے اس بات کا ذکر کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ دعا کا وقت آپ کی زندگی میں مخصوص ہونا چاہیے, جو ہر روز وہ وقت یسوع کا ہے, وہ وقت خداوند کا ہے, وہ وقت خداوند کی پروسیس کا ہے, وہ اسے ملنا چاہیے. جب یہ ہماری زندگی اس لائن پہ چلتی ہے تو پھر میرے عزیزو ہماری زندگی میں فضل کثرت سے ترقی کرتا جاتا ہے. فضل ترقی کرتا جاتا ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن میرے عزیزو اگر ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا تو مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے, دکھوں سے بھری ہوئی ہے, ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں. لیکن میرے عزیزو یسوع کے پاس ہمیں دینے کے لیے کثرت کی زندگی ہے, اور کثرت کی زندگی خداوند کی پرستش سے ملتی ہے, خداوند کی حمد و ستائش سے ملتی ہے, اس کی حضوری میں ٹھہرنے سے ملتی ہے. اس لیے خداوند تلاش کر رہا ہے کون ہے جو میری پرستش کریں. لیکن میرے عزیزو نظر دوڑا کے دیکھیں گنتی سے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو خداوند کی پرستش کرنے والے. لیکن میرے عزیزو خداوند یہی چاہتا ہے, اس لیے یہ نعمت ہمیں ملتی ہے خداوند کی پرستش کرنے کے لیے. جب آپ پرستش کرنا چاہتے ہیں اور دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے دل میں زیادہ خواہش ہے دعا کرنے کی, پھر یہ نعمت ملتی ہے. پھر آپ اپیل کریں پاک روح مجھے غیر زبان کی نعمت دے تاکہ میں خدا کی پرستش کر سکوں, تاکہ میں زیادہ وقت اس کی بندگی کر سکوں, میں زیادہ وقت دعا کر سکوں, اس کی حمد کر سکوں. جب یہ خواہش ہمارے اندر بڑھتی ہے تو میرے عزیزو اس خواہش اس پیاس کو بجھانے کے لیے پھر روح ہماری زندگی میں یہ نعمت انڈیلتا ہے. لیکن پھر بھی مانگنا ہماری ذمہ داری ہے, دینا ہماری ذمہ داری نہیں. دینے والا پاک روح ہے, وہ جو چاہے وہ بانٹ دیتا ہے. کون سی نعمت چاہیے آپ کو ضرور دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو یہ ضرور ہے کہ جب ہم اس نعمت میں ترقی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ غیر زبان کی نعمت اس کو ملتی ہے جو دعا کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نعمت دوسری نعمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے, کیونکہ جتنا ہم جب دعا کریں گے روحانیت میں خداوند کے ساتھ ڈوبیں گے تو میرے عزیزو خداوند اور نعمتیں بھی ہماری زندگی میں انڈیلتا ہے تاکہ ہمیں خدمت کے کام میں استعمال کریں. اگر ہم سب سے پہلی بات دعا ہی نہیں کرتے تو باقی نعمتیں ہماری زندگی میں کہاں سے آئیں گی, کیونکہ ہم تو دعا نہیں کر رہے, وہ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے خدمت کے لیے. ہمارے پاس خدمت کا وقت ہی نہیں, ہمارے پاس دعا کا وقت ہی نہیں. تو یہ ساری نعمتیں میرے عزیزو میں نے آپ کو بتایا اشعیا کی 7 نعمتوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں, ان سے بالکل فرق ہے. ان کا مقصد بھی فرق ہے, استعمال بھی فرق ہے. میرے عزیزو آج کے دن شدت پیدا کریں روح کی نعمتیں حاصل کرنے کی. بوجھ رکھیں خداوند مجھے پرستش کی نعمت دے, یہ پرستش کی نعمت ہے. اس پر ایک موضوع ضرور ہے, لوگ اکثر دفعہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ غیر زبان کی کیا نعمت ہے, اس کا کوئی سمجھ ہی نہیں آتی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں. آئیں ہم اس کا جواب بھی پاک کلام سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی دوسری آیت میں اس بات کا جواب بھی ہمیں ملے گا. پہلا کرنتھیوں 14 باب 2 آیت. کیونکہ جو اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے بولتا ہے, کیونکہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا, حالانکہ وہ روح سے بھید کی باتیں بولتا ہے. آمین. پھر بڑھیں.
کیونکہ جو اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے بولتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ روح سے بھید کی باتیں بولتا ہے۔ جو آمین۔ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ کس سے دعا کرتا ہے؟ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ خدا سے باتیں کر رہا ہے۔ تو دنیا والے کیسے سمجھیں گے؟ جب دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، لیکن جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ آدمیوں سے بات نہیں کرتا۔ اس لیے کس طرح آدمی دوسرے لوگ اس کی بات سمجھیں گے؟ وہ تو ان سے بات ہی نہیں کرتا، وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ خدا سے بات کر رہا ہے۔ جو اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ یہ روح کی دعا ہے۔ جب یہ الفاظ شروع ہوتے ہیں تو پھر روح خداوند سے بات کر رہا ہوتا ہے، روح خدا سے بات چیت کر رہا ہے، دوسرے نہیں سمجھتے۔ لکھا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے؟ خدا سے بات کر رہا ہے۔ اور کون سی باتیں کر رہا ہے؟ بھید کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے جیسو یہ بھید دنیا کے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے۔ پاک روح کا بھید کون سمجھے گا؟ خدا سمجھے گا۔ خدا اور پاک روح جب آپس میں بات کرتے ہیں، میرے جیسو دعا کرنے والا صرف ایک میڈیا ہے، دعا کرنے والا صرف ایک اعلیٰ کار ہے۔ ہم خداوند کے اعلیٰ کار ہیں۔ نعمت ہمارے پاس نہیں، شفا ہمارے پاس نہیں، کو ورکر، ہم خداوند کے کو ورکر ہیں۔ ہم ہاتھ رکھتے ہیں، شفا خداوند دیتا ہے۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں اور یہ اس دعا میں براہ راست روح جب دعا کر رہا ہے تو وہ باپ سے باتیں کر رہا ہے، خدا سے باتیں کر رہا ہے، بھید کی باتیں کر رہا ہے۔ اسے کون سمجھے گا؟ میرے جیسو یہی مشکل ہے کہ بہت لوگ ہیں جو پاک کلام کو نہیں پڑھتے، پاک کلام کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی تجربہ ہے، ایک پاکستان میں کراچی میں ایک پریسٹ نے مجھ سے بات کی جو 25 سال سے فادر ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 25 سال سے وہ پریسٹ ہے، خدمت کر رہا ہے۔ اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ لوگ پری میٹنگ میں کیا غیر زبانیں بولتے ہیں، نہ کوئی ترجمہ ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی اس کا تو پاک کلام میں ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا فاجی اچھی بات ہے، آپ نے سوال پوچھا اور یہ بھی مجھے بتا دیا کہ یہ اس کا پاک کلام میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ اس پہ ضرور بات کرتے ہیں۔ اسی ٹائم لے کے آپ سے بیٹھ کے بات کی، فاجی بائبل رکھیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں نے یہ ریفرنس نکال کے ان کو دیا پڑھنے کے لیے کہ فاجی پڑھیں اور پھر میری رہنمائی کریں، جہاں میں غلطی پر ہوں میں ضرور آپ کی بات سنوں گا اور اپنی غلطی کو صحیح کروں گا۔ یہ پڑھیں۔ پہلے میں نے یہی حوالہ پڑھا کہ نعمتیں، پہلا کرنتھیوں 12 باب جو میں نے آج پڑھا آپ کے ساتھ 4 سے 11 پڑھا، ساری نعمتوں کا ذکر اس میں دیا ہوا ہے اور اس کے اندر غیر زبان کا ذکر بھی دیا ہوا ہے۔ پھر میں نے یہ حوالہ اس کے ساتھ پڑھا کہ یہ کیا نعمت ہے اور آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ تو انسان ہو، آپ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو اوپر والے کے ساتھ ہو رہی، آپ کیسے سمجھو گے؟ اور وہ پریسٹ حیران ہوا اور اس نے مجھے کہا میں واقعی غلط سوال کیا آپ کے ساتھ اور میں نے غلط بولا کہ یہ پاک کلام میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اتنے سالوں سے میں نے کیوں اس کو نہیں پڑھا؟ میری نظر سے یہ چیپٹر کیوں نہیں گزرا؟ میں نے کہا فاضل یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس چیپٹر میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ نے خاص ہی ظاہر نہیں کی کبھی کہ ان نعمتوں کے بارے میں پڑھیں۔ اس لیے کلیسیا میں بہت کم ان نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے لوگ دعا نہیں کر سکتے، لوگ دعا کرنا جانتے نہیں۔ اس لیے اگر آپ میرے پچھلے پیغامات جو میں نے آپ کو بتائے کہ دعا کے سٹیپ کس طرح دعا کرنا چاہیے، آپ حیران کون ہے؟ اپنی عمر پر دھیان کر کے دیکھیں کتنے سال ہوئے آپ کو اور کتنے سالوں کے بعد آپ نے یہ سچائی سیکھی کہ دعا کرنا بائبل میں کیسے دیا ہوا ہے، دعا روح میں کیسے کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو اس لیے فکر مت کریں
ہم جو کچھ کرتے ہیں کرزماٹک کے اندر، جو کچھ کرتے ہیں اپنے اس منسٹری کے اندر، سب کچھ بائبل میں موجود ہے. ایک بھی چیز ہم بائبل سے باہر نہیں کرتے، کیونکہ یہ کلیسیا کی تعلیم ہے، یہ ویٹیکن کونسل 2 کی تعلیم ہے، بالکل بعین جو اس وقت ابتدائی کلیسیا میں موجود تھی، اور ابتدائی کلیسیا اسی پہ تعمیر ہوئی، اور یہ نعمتیں آج بھی موجود ہیں، کیونکہ روح وہی ہے جو ابتدائی کلیسیا میں تھا، روح وہی ہے جو دنیا کے آخر تک رہے گا، یسوع وہی ہے، اور کچھ بھی بدلا نہیں، کچھ بھی بدلا نہیں، اوکے، کچھ بھی بدلا نہیں میرے، سب کچھ پاک کلام کے مطابق ہے. کیوں لوگ نہیں سمجھتے کہ جو دعا کر رہا ہے وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے اور بھید کی باتیں کر رہا ہے، ہماری سمجھ اس پہ نہیں. لیکن میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ نعمت جس کو ملتی ہے وہ کلیسیا کا فائدہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس کی اپنی روحانی زندگی میں ترقی ہوتی ہے. یہی بات پڑھیں، دوبارہ میں آپ کے ساتھ یہی پڑھ رہا ہوں، پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 4 آیت پڑھنا، تاکہ یہ بات اور بھی واضح ہو جائے کہ جو دعا کر رہا ہے وہ بھید کی باتیں کر رہا ہے، خدا سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ مگر جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے افادہ اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے. جو اجنبی زبان میں کلام کرتا ہے وہ اپنا افادہ کرتا ہے، مگر جو نبوت کرتا ہے کلیسیا کا افادہ کرتا ہے. شکریہ. میں نے آپ کو کیا پہلے بتایا کہ ساری یہ نعمتیں کلیسیا کے فائدے کے لیے ہیں، کلیسیا کی تعمیر کے لیے ہیں، کلیسیا کی بہتری کے لیے ہیں، لیکن یہ ایک واحد نعمت ہے جو کلیسیا کی بہتری کے لیے نہیں ہے، آپ کی بہتری کے لیے. جو نعمت یہ مانگتا ہے، جسے یہ نعمت ملتی ہے، وہ اپنی بہتری پہلے کرتا ہے، اپنی زندگی کو پہلے سنوارتا ہے، اپنی زندگی کو پہلے تبدیل کرتا ہے، اپنے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور دعا کی زندگی میں وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے. یہ دعا میں سفر کرنے کی نعمت ہے، پرستش کرنے کی نعمت ہے، اپنی زندگی کی تبدیلی کی نعمت ہے. جب تک ہماری اپنی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، ہم کلیسیا کی خدمت کیا کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ نعمت ہماری اپنی تبدیلی کے لیے ہے، اپنی دعا کے لیے ہے. اس لیے ان سے ذکر کیا کہ جو نبوت کرتا ہے، جو کلام سناتا ہے، وہ کلام کس کو سنا رہا ہے؟ لوگوں کو سنا رہا ہے، لوگوں کی تبدیلی کے لیے کلام سنا رہا ہے، کلیسیا کی تعمیر کے لیے کلام سنا رہا ہے. لیکن جو غیر زبان میں دعا کر رہا ہے وہ اپنا افادہ کر رہا ہے، روح سے بھید کی باتیں کرتا ہے. تو میرے جو آئیں آج اس سچائی کو سمجھیں، ان نعمت کے بارے میں جو جاننا چاہ رہے تھے، ذکر کیا گیا تھا، غور کیا تھا کہ ہم ان نعمتوں کا سفر شروع کریں گے جو کرنتھیوں کے خط میں دی ہوئی ہیں، اور اس میں سب پہلے آج ہم نے غیر زبان کی نعمت کے بارے میں ذکر کیا. اس کا مقصد کیا ہے، کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ آپ دعا میں اس نعمت کے لیے خدا سے اپیل کر سکیں، سے مانگ سکیں، خداوند مجھے یہ نعمت دے تاکہ میں تیری پرستش کروں. آئیں آج کے دن ہم لوگ دعا کرتے ہیں سب کے لیے، اور خاص طور پر اس نعمت کے لیے بھی. اس نعمت کے لیے دعا کرتے وقت یہ دھیان رکھیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو مسلسل جب آپ دعا کریں، دعا میں ڈوبتے جائیں، کوشش کریں کہ آپ کی دعا ختم نہ ہو. ہاللیلویا. خالد جیسے بھی ہے دعا کرتے جائیں، تو ضرور جیسے جیسے دعا میں آپ ڈوبیں گے ویسے فضل آپ کی زندگی میں اترے گا، اور گہرائی میں جاتے وقت روح کی رضا ہے، جب چاہے وہ آپ کو یہ نعمت مانگے، یہ آپ کو دے. مانگنا ہمارا فرض ہے. کیسے حاصل کرتے ہیں؟ مانگیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، لیکن دنیا کی چیزیں مانگنے سے یہ نعمت نہیں ملے گی. یہ نعمت ملے گی، کوئی بھی نعمت اس وقت ملے گی جب ہم ان نعمتوں کی اپیل کریں گے. خداوند مجھے شفا کی نعمت دے،
खुदावंद मुझे गैर जुबान की नेमत दे, खुदावंद मुझे कलाम सुनाने की नेमत दे। जब ये नेमतें मांगते हैं तो फिर रूह अपनी रजा के मुताबिक बांटता है जो उसकी मर्जी है। ये नहीं कि जो हमने मांगा वही दे, उसकी मर्जी है, लेकिन मांगना हमारा फर्ज है। मांगते हैं और फैसला खुदा के हाथ में छोड़ते हैं, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु ने कहा था मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो मर्जी उसकी होगी। अपील करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अपील हम सिर्फ इन नेमतों के लिए करेंगे। हम दुआ करते हैं जो पहले नेमतों के बारे में जिक्र कर चुके हैं और इसके बारे में। आए मेरे जिजो, दुआ का वक्त है। सब अपने आप को दुआ के लिए तैयार करें। अपनी सोच में एक ही बात लेकर आए कि मुझे रूह पाक की नेमतों की जरूरत है, मुझे खुदा की परस्तिश की नेमत की जरूरत है, मुझे खुदा की खिदमत की जरूरत है। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। इस वक्त सारी सोच को तब्दील करें, जितने और बातें ज़हन में उनको अलग करें, खाली कर दें अपने ज़हन को और रूह को मौका दें कि जो जगह हमने खाली की है उससे वो नेमतों से भरे। दुआ करेंगे हम लोग। हाथ उठाएं, पहले मेरे पीछे पीछे दुआ करें। मैंने आपको ये दुआ भेज दी थी। आपने पहले वाली मीटिंग में इस दुआ के बारे में मैंने कहा था कि जब हर रोज दुआ करें तो ये दुआ जरूर करें, मांगे खुदा से पाक रूह की नेमतें। आए हम मिलकर फिर वही दुआ करते हैं, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे पीछे पीछे दुआ करेंगे। प्यारे यीशु, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, प्यारे यीशु मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे रूह कुदस से मामूर कर, मुझे रूह कुदस से मामूर कर, ताकि मैं रूहानी जिंदगी में तरक्की कर सकूं, ताकि मैं रूहानी जिंदगी में तरक्की कर सकूं, तुझसे प्यार कर सकूं, तुझसे प्यार कर सकूं, तेरी मोहब्बत में कामिल हो जाऊं। तेरी मोहब्बत में कामिल हो जाऊं। मैं इल्तिमास करता हूँ, मैं इल्तिमास करता हूँ, मुझे रूह कुदस की नेमतों से भर दे, मुझे रूह कुदस की नेमतों से भर दे, मुझे अकल और दनाई की रूह अता कर, मुझे अकल और दनाई की रूह अता कर, ताकि मैं दुनिया की चीजों की बजाय दुनिया की चीजों की बजाय अपनी चीजों को प्यार करूं, अपनी चीजों को प्यार करूं। मुझे समझ की रूह अता कर, मुझे समझ की रूह अता कर, ताकि मैं सच्चाई को जानूं ताकि मैं सच्चाई को जानूं और सच्चाई की जिंदगी गुजारूं। और सच्चाई की जिंदगी गुजारूं। मुझे रहनुमाई की कुव्वत अता कर, मुझे रहनुमाई की कुव्वत अता कर, ताकि मैं पाक रूह की रहनुमाई से तेरी कुर्बत हासिल कर सकूं, तुझे प्यार कर सकूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बर्दाश्त की रूह दे, ताकि मैं उन तमाम आजमाइशों और मुश्किलात पर फतह पाऊं जो मेरी निजात के रास्ते में रुकावट है। मुझे अब्दी जिंदगी अता कर, मुझे इल्म की रूह अता कर, ताकि तेरे पाक कलाम को समझ सकूं और उसकी तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। मुझे सच्चाई के अता कर, ताकि मैं कामल बन जाऊं।
کامل بن جاؤں. مجھے خوشنودی کی روح عطا کر مجھے خوشنودی کی روح عطا کر تاکہ میں دنیا کی خوشنودی کی بجائے تاکہ میں دنیا کی خوشنودی کے بجائے تیری خوشنودی حاصل کر سکوں، تیری خوشنودی حاصل کر سکوں، تیری پرستش کر سکوں، تیری خدمت کے کاموں میں حصہ لے سکوں، تیری خدمت کے کاموں میں حصہ لے سکوں، باقاعدگی سے دعا کر سکوں، باقاعدگی سے دعا کر سکوں، باقاعدگی سے کلام پڑھ سکوں، باقاعدگی سے کلام پڑھ سکوں. مجھے خوف کی روح عطا کر مجھے خوف کی روح عطا کر تاکہ میں گناہ سے نفرت کر سکوں تاکہ میں گناہ سے نفرت کر سکوں اور پاکیزگی میں ترقی کر سکوں، اور پاکیزگی میں ترقی کر سکوں. بدی کے کام چھوڑ کر نیکی کے کام کر سکوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکوں گناہوں سے توبہ کر سکوں اور آنے والی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں گناہ سے دور رہوں گناہ سے دور رہوں تاکہ تجھے خوش کر سکوں. تاکہ تجھے خوش کر سکوں. مجھے غیر زبان کی نعمت عطا کر مجھے غیر زبان کی نعمت عطا کر تاکہ میں تیری پرستش کر سکوں. تاکہ میں تیری پرستش کر سکوں. میں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے نام سے مانگتا ہوں. ہمارے خدا یسوع کے نام سے مانگتا ہوں. ہاتھ اٹھائیں، ہم دعا کرتے ہیں. یہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے سب آپ نے اپنی زبانیں کھولیں اور دعا میں ٹھہرے، خداوند سے مانگے. میرے جزو سب دعا کریں، سب دعا کریں. محنت کرتے ہیں آسمانوں کے خدا سب فضلوں سے بھر خدا روح کی نعمتیں مانگتے ہیں، انہیں پاک روح کی نعمتوں سے امور کر خدا. یہ سب چیز تیرا نام تیرا نام سے لوگ ایک روح خداوند تیرے پاک روح سے او خداوند اس فضل سے ہے جو تو دینا چاہتا ہے اور نہیں چاہتے. دنیا کی چیز نہیں چاہتے خداوند، صرف منت کرتے ہیں ہمیں پاک روح کی نعمتوں سے معمور کر. روح کو مسا کر، ایک روح کو خداوند چھو خداوند روح کی نعمتوں سے مسا کرنے کے لیے خداوند. میرے نام سے مانگو اور تیرے بندے مانگتے ہیں. دنیا نہیں مانگتا خداوند، دنیا کی چیزیں نہیں مانگتے خداوند، روح کی نعمتیں مانگتے ہیں. تمہاری خدمت مانگتے ہیں کہ تیری پرستش کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں، تیری تمجید کر سکیں، تیرے نام کو جلال دے سکیں. ہاللویا 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 ہاللویا. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Holy Spirit.
Shiria la Shiria Rabia la Shiria Rama Mama la Shiria. Jesus, Jesus, Jesus. La 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 ba 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 la 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 ma 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 la la Shiria la 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 Shiria. La la Shiria la Ria la la Shiria la ma 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 la la Shiria la ba 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 la 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 Shiria. Shiria la Shiria Rabia la Shiria. Shanpala la Shiria Rabia la Shiria. Thank you, Jesus. We praise you, we praise you, we praise you. Ria la 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 la. Ba 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 la 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 la. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless you. We adore you. We worship you, Lord Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Bless you, Lord. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. Siyara Shiriya Rabbiya Shiriya Mama Bala Shiriya Baba Shiriya. Thank you, Jesus. We praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sara Baba Bala Shiriya. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Jesus, we adore you, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, the Mama, एक गुरु को छू ले रही है गुरु से मसा करने की छूरी Worship Jesus, we worship you, Jesus, because we love our Lord Jesus. praise the Lord Jesus. Praise the Adore Lord. of Lord Jesus. Adore of Lord Jesus. Adore of Lord Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Thank you.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Fire of the Yes, Holy Spirit, Lord fire, 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 Lord Thank you, Jesus, Jesus. fire of Thank the you, Holy Jesus. Spirit, Hallelujah. fire, Hallelujah. Lord, fire, Lord. Your fire, Lord Hallelujah. Jesus, we need Hallelujah. your Holy Ghost. Cleanse us, Lord Jesus, from every evil, Lord Jesus, every sin, Lord Jesus, addiction, Lord Jesus, hallelujah, habit, bad habit, Lord Hallelujah. Tamam. Sarara. Shisha. Ora. Sama. Shi. Halala. Shi. Shila mama salila. Ora mama kashala masila. Oh shila la masila masila. Ora mama shala. Jesus. Lord, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. सब अपने हाथ खुले रखें, आंखें बंद रखें, हाथ खुले रखें Thank you, Jesus. Thank और you, Jesus. महसूस करें तुम्हारे हाथों में इस वक्त सेंसेशन है, Hallelujah, Jesus. महसूस करें, सेंसेशन महसूस करें हाथों में। Oh, shia mama masila masila. Ora pilpaisera shika. Ora bahama mama masila la masila la masila. Shila la masala masila. Double fast shit. Jesus, thank you for that. Thank you for that. Jesus. Thank you for हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कुछ लोगों के हाथों में मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें हैं। खुदा आपको छू रहा है, आपके हाथों को आपको शिफा देने के लिए। एक शख्स है जिसके दिमाग बंद था, कुछ अरसे तक अपने दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जितने लोग और इस तरह किसी भी दिमाग बीमारी नहीं इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत बुरी तरह गिर गए, और आज खुदा उसके दिमाग और उन्हें शिफा दे, उसको वापस होता करते रहे जो उसके पास पहले थे, और वो आप मोज़ार्ट और दामन का काम हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. खुदावन Hallelujah. कुछ लोगों को जो
اپنے دماغی توازن کو برقرار نہیں رکھ سکے اور ان کی وجہ سے ان کی بیماریاں بڑی. دماغی طور پر خداوند آج ان کے دماغ کو چھو کر انہیں شفا دے رہا ہے, واپس بحال کر رہا. ہاللیلویا. کس غنیمیا شیرین آراشتارش ایلانا شمارالا. نو مور بین ہمرے شمالی تراشی. کچھ لوگ یہاں پہ پریشان ہیں مختلف وجہ کی وجہ سے. خدا کہتے ہیں پریشان میں آپ لوگ کو پریشان اٹھانا اور برکت کروں. میرے جیسو خداوند کا پیغام ہے کچھ لوگوں کے لیے مختلف پریشانیاں ان کے پاس ہیں, لیکن خداوند کہتا ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے آج مجھے دے دیں, میں انہیں اٹھا رہا ہوں اور تمہیں ان سے نکال رہا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کس ساری نماز یہاں پہ ایک شخص ہے جس سے پیٹ میں پرابلم بہت پریشان ہے. خدا کہتے ہیں پریشان مت ہو, آپ کے پیٹ کا درد اور پیٹ کا پرابلم ٹھیک ہے. ہاللیلویا. کچھ لوگ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں. خداوند کہتا ہے میں چھو کر آپ کو شفا دیتا ہوں, مجھ پر بھروسہ رکھیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برکتیں آپ کو ملی ہیں, جو بلیسنگز آپ کو دیے ہیں, وہ اپنے تک نہیں رکھے, دوسروں کو بانٹیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ خداوند کتنا رحیم ہے. ہاللیلویا. میرے جو خداوند کا پیغام ہے کہ جو نعمتیں میں آپ کو دے رہا ہوں, جو فضل میں آپ کو دے رہا ہوں, دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی خداوند کی رحمت سے محبت سے معمور ہوں اور جانے کہ خداوند پیار کرنے والا خداوند ہے. ہاللیلویا. میرا نام یہاں پہ ایک شخص ہے جس کو رات کو نیند نہیں آتی. خدا کہتے ہیں آپ کا نیند خدا کے پاس ہے. خدا سے زیادہ باتیں کریں, خوش کریں اور دعا کریں تاکہ آپ کو نیند برقرار ہو. میرے جو ہمارے جو لوگ دعا میں اس میں سے کوئی شخص رات کو سونے میں مشکل محسوس کر رہا ہے, اسے نیند نہیں آتی, مختلف پریشانیاں, لیکن خداوند کہتا ہے اس وقت سب کچھ مجھے دیں, میری پرستش کریں اور آپ سکون سے سو سکیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. میرے خداوند اس وقت جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں, ایک ایک روح کو چھو, پاک روح کی نعمتوں سے مسا کر تاکہ تیری پرستش کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خداوند جو بھی مسائل کی زندگی میں موجود ہیں تو ان سب سے واقف ہے, نام بنام خداوند تو ان کے مسائل سے واقف ہے. اپنا فضلوں کا دروازہ کھول, انہیں زخمی ہاتھوں سے چھو خداوند. جو لوگ بدروں سے ستائے جاتے ہیں خداوند انہیں تیرے نام سے حکم دیتا ہوں. عالمی علانا شاہ آوی علانا ستالی شاہ بریسو تمام یسو ناصری کے نام حکم دیتا ہوں جسم کو چھوڑ دے. ہاللیلویا. بیزام علیہ الشنرہ ساری پریشانیاں یسو ناصری کے نام سے اسموں سے جاتی رہے. آنتوری میں جو لوگ بے روزگار ہیں خداوند انہیں بھی تیری حضوری میں دیتے ہیں. خداوند تو ان کے لیے فضلوں کے اور روزگار کے دروازے کھول. ہاللیلویا. سارے خاندانی مسائل بھی خداوند تیرے نام سے حل ہوں.
हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। जिस्म की सारी बीमारियां खुदावन आज तेरे जख्मी हाथों से छुई जाए। हालेलुया काजुमी तुरीनी नाला शरिया, हालेलुया जीसस। घास कलीश हमारा, हालेलुया जीसस। तेरा फजल खुदावन कसरत से एक एक की जिंदगी में ठहरे। हालेलुया सब जिंदगियां खुदावन तब्दील हो जाए। और इलाना शिरियाला रूह की वाम में से तब्दील हो जाए, रूह की कुव्वत से तब्दील हो जाए। बीमारियां शफा में बदल जाए खुदावन। हालेलुया 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 जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। भरपूर And you sit down for your prayers this week. He is going to give you a new language, a new tongue. Do not be afraid, but accept the gift from God. हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तरफ से पैगाम है आप लोगों के लिए। आज हमने गैर ज़बान की नेमत के बारे में जाना है, ये कितनी जरूरी है हमारी रूहानी जिंदगी के लिए, हमारी तब्दीली के लिए। आज जब हम अपनी शख्सी दुआ में बैठेंगे, दुआ में डूबे, खुदावंद आपको छुएगा ये नेमत देने के लिए। मत घबराएं, जो अल्फाज मिले उसमें दुआ करते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी दे, अपने कर्जदारों को तुझे बख्शते हैं, हमारे कर्जों को से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल सलाम है मरियम और फजल खुदा तेरे साथ है, तो तुमसे मुबारक है मेरी हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर जलाल बाप और बेटे उसका हो जैसा कि खुदा का परमेश्वर होगा। आमीन। खुदा का फजल हम सबके साथ ठहरे। आमीन। बाप और बेटे बाप के नाम से आमीन। थैंक यू वंस अगेन। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, खुदा आपको बरकत दे, और जो फजल सीखा उस पर अमल करें, और जो दुआ के बारे में बताया उस पर अमल करें। हालेलुया। थैंक यू जूड भाई। जी आपका शुक्रिया अनवर भाई। मुझे आपसे बात करनी है।